سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. اب اس حدیث میں یہ صفحہ نمبر 139 ہے، صفحہ نمبر 139 ہے، صفحہ نمبر 139. اس پر حدیث نمبر 2323 ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اچھا، یہ روایت ایک اور جگہ بھی آئی ہے، کتاب الاطعمہ جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الترمذی لکھی. میں نے بتایا تھا کہ دو علیحدہ جامع ترمذی کے نام سے، اس میں کتاب الاطعمہ کے اندر بھی روایت ہے، یہی والی روایت، لیکن تھوڑی نسبتاً لمبی ہے. وہ روایت میں آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں، اور پھر اس روایت کے حوالے سے ایک تھوڑی سی سوال پیدا ہوگا، بلکہ آپ لوگوں کو بھی سوال ہونا چاہیے اگر تو جاگ رہے ہیں، بشرطے مردوں میں سے کامل تو بہت سے ہوئے، لیکن عورتوں میں سے کامل صرف 3 ہی ہوئے. ایک حضرت مریم، اور ایک بی بی آسیہ، اور فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت باقی عورتوں پر ایسی ہے جیسا کہ سرید کی فضیلت دیگر کھانوں پر ہے. یہ 3 عورتوں کا اس روایت میں آپ نے ذکر فرمایا. اچھا، یہ بخاری شریف کے اندر بھی روایت آ رہی ہے، کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران آسیۃ امرأۃ فرعون وفضل عائشۃ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام. مردوں میں تو کامل بہت سے ہوئے، لیکن خواتین میں کامل بس مریم بنت عمران تھیں یا آسیہ فرعون کی بیوی، اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسا کہ سرید کی فضیلت دیگر کھانوں کے اوپر ہے. بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ تو اس پہ کوئی سوال پیدا ہوا؟ اگر تو سوال پیدا نہیں ہوا، اگر تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوا تو پھر اتنا مشکل کام کیوں کریں؟ جی استاد صاحب، وہ یہ کہ وہ آتا ہے کہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت، وہ عورتوں کی سردار ہوں گی جنت میں، اور اس کے علاوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی بھی آتی ہے فضیلت. تو اس میں ذرا تفصیل جزاکم اللہ خیر. ماشاءاللہ یہاں پر اہلیہ فیصل نے بھی کہا اور اہلیہ سجاد نے بھی کہہ دیا کہ دونوں یہی مسئلہ آتا ہے کہ ہم نے تو
یہی سنا پڑھا اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جنتی خواتین کی سردار کون ہیں؟ جنتی خواتین کی سردار فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ جنتی خواتین کے بارے میں یہ بات کہی گئی۔ تو یہاں اس روایت کے اندر تو جنتی خواتین کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا، جنتی خواتین کا کوئی ذکر اس روایت کے اندر تو نہیں کیا گیا۔ تو یہ سوال پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اس کا جواب در حقیقت یہ ہے، ذرا توجہ دیجیے گا۔ پہلی بات یہاں پہ دوسرا سوال جو آپ نے نہیں کہا وہ بھی اٹھتا ہے کہ یہاں پہ کہا کہ اور مردوں میں سے کامل تو بہت سے ہوئے، تو کامل سے کون کیا مراد ہے؟ کامل سے کون سا کمال مراد ہے؟ کیونکہ اگر کامل سے مراد نبوت ہو تو یہ بات تو قرآن حکیم کے اندر طے شدہ ہے کہ نبوت کے لیے اللہ نے مردوں کا انتخاب فرمایا۔ تو حضرت مریم بھی نبیہ نہیں تھیں اور بی بی آسیہ بھی نبیہ نہیں تھیں، تو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ یہاں پر جو مراد ہے وہ نبوت مراد نہیں ہے۔ تو پھر کون سا کمال مراد ہے؟ تو در حقیقت یہاں پہ مراد تو جی علم مراد ہے استاد صاحب، علم اور اس میں مہارت کرنا، حاصل کرنا۔ اس میں در حقیقت اس میں مراد ہوگا اصلاً مقام صدیقیت، سب سے اونچا مقام، مقام قرب بلدان مخلد بأكواب وباريق كأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال المكنون جزاء بما كانوا يعملون۔ یہ کن کے بارے میں کہا گیا؟ مقربین کے بارے میں کہا گیا۔ ساری جنت کی نعمتوں کو اللہ نے کس کے لیے بیان کیا؟ مقربین کے لیے۔ تو یہ سب سے اونچا مقام، مقام قرب مقربین کا مقام صدیقیت ہے نبوت کے بعد۔ تو مرد تو بہت سے بڑے بڑے صدیق بنے، لیکن مقام صدیقیت تک فائز ہونے والی کمی خواتین تھی، جیسا کہ اب یہاں پہ بطور مثال کے کہا گیا، یعنی جیسا کہ مریم بنت عمران جیسی خاتون ہو یا بی بی آسیہ جیسی خاتون ہو، اور حضرت عائشہ کی فضیلت تو ایسی ہے جیسا کہ سرید کی فضیلت دیگر کھانوں کے اوپر ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر بیان کیا تو ان تین مثالوں سے کس چیز کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا؟ یہ سوال ہو گیا۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تین مختلف قسم کی صفات کو بیان کرنا مقصود تھا، کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والی تین قسم کی خواتین ایسی ہوں گی جو سب سے اونچا مقام حاصل کریں گی۔ اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں، جس کا ذکر انشاءاللہ میں درس کرتا ہوں۔ پہلے ان تین کو دیکھ لیجیے، ان تینوں کو مثال کیوں دیا؟ اگر عبادت کو دیکھنا ہو، شرم اور حیا کو دیکھنا ہو، عفت اور عزت اور پاکیزگی کو دیکھنا ہو تو مریم کو دیکھ لی۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اب یہ اللہ نے خاص طور پر حضرت مریم بچپن سے ہی ان کو مقرر کیا گیا۔ ایک حضرت مریم ہے، ان کا چھوٹا سا حجرہ ہے، کمرہ ہے، اور ایسا اللہ سے تعلق ہے، ایسی اللہ کی ولیہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو اکرام کے طور پر بے موسم کا پھل آ رہا، اس کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام بھی حیران رہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لکی ھذا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی بے موسم کا پھل دیکھ کر حیران نہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ دروازے تو بند ہیں۔ انہوں نے کہا، اور ایسا اللہ کی ذات پر یقین، اللہ سے ایسا تعلق اور عفت اور عصمت اور شرم اور حیا ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود کہا، والتی احسنت فرجها۔
جس نے اپنی عزت و عصمت کی خوب حفاظت کی، اور جب غسل کے لیے ایک تھوڑے سے نسبتاً ویرانے میں گئیں اور فرشتہ انسانی شکل میں آ گیا تو اس کو دیکھتے ہی کیا کہا، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ اس وقت فرشتے نے بتا دیا کہ میں تو آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا قاصد ہوں۔ تو عزت و عصمت کو، شرم اور حیا کو، پاکیزگی اور عبادت کو دیکھنا ہو، اللہ کی ذات عالی پہ توکل اور یقین، اللہ کی طرف سے اکرام اور نصرتوں کے فیصلوں کو دیکھنا ہو تو مریم بنت عمران کو دیکھ۔ دوسرا، اگر وہ خاتون جس کو انتہائی نامساعد حالات ملے، نامساعد کا مطلب کیا ہوگا؟ ناموافق حالات، ناموافق ملے ہوں لیکن پوری ثابت قدمی اور صبر اور استقامت کی مجسم تصویر بن کے جس نے پورے حالات کو برداشت کیا ہو، اگر اس کی مثال دیکھنا ہو تو بی بی آسیہ کو دیکھ لو، کہ جن کا شوہر فرعون ہے، جس کا شوہر فرعون ہو تو اس کے لیے کتنی رکاوٹ ہوگی، جس نے اپنی قوم کو دبا کے رکھا، جس نے قرآن کریم نے کہا کہ کمبخت ایسا سرکش تھا کہ فاستخف قومہ فاطاعوہ، اس نے اپنی قوم کو دبایا اور قوم نے بھی اس کی بات مان لی۔ انہم کانوا قوما فاسقین، اور وہ اللہ کے نافرمان لوگ تھے۔ وہ تو پوری کی پوری مصر کے لوگوں کو اپنے ماتحت کر بیٹھا، تو بیوی کیا ہے؟ تو محل بھی فرعون کا ہو، گھر بھی فرعون کا ہو، شوہر بھی فرعون کا ہو، اور پھر ایمان لانے پہ فرعون سیخ پا ہو کر یہ فیصلہ کرتا ہو کہ اس کے میں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اس موقع پر بھی وہ صبر اور استقامت کی تصویر بن کے اللہ سے دعا کرے، رب ابنی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ تو اگر استقامت کی تصویر اور صبر کے پیکر کو دیکھنا ہو تو بی بی آسیہ کو دیکھ لیں، اور اگر علم اور فقہ کو دیکھنا ہو، کیونکہ خواتین کے اندر یہ بات نہیں کہ خواتین کے اندر ذہانت نہیں ہو سکتی، یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، شیخ ہاشم صاحب نے اس مسئلے کو بڑا کھولا کہ ذکاوت، یہ ذہانت، یہ خواتین کے اندر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جیسی ذہانت شاید اس زمانے کے کروڑوں مردوں کے اندر بھی نہ ہو، جو اللہ نے ان کو ذہانت دی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی۔ خواتین کے اندر یہ جو کہا ناقصات و عقل، عقل کا مطلب ذہانت نہیں ہے، عقل کا مطلب فہم نہیں ہے، عقل کا مطلب سمجھ نہیں ہے، عقل کا مطلب یہاں پہ قوت فیصلہ ہے، کیونکہ جذبات کا غلبہ ہے تو فیصلے میں خطا کا امکان زیادہ ہے، تو یہاں پہ یہ مسئلہ ہے، فہم کے اندر مسئلہ نہیں ہے خواتین کے، علم کے اندر مسئلہ نہیں ہے خواتین کے، ذکاوت اور ذہانت میں مسئلہ نہیں ہے خواتین کے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ماشاءاللہ ذہین خواتین ہوتی ہیں الحمدللہ۔ تو اگر ذہانت اور علم کے اندر اور فقہ میں دیکھنا ہو خواتین کے لیے تو پھر عائشہ کو دیکھ لو، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ لو، اور ان کی جو فائدہ بتایا، جیسے کہ وہ سرید پکتا تھا اس زمانے میں، وہ سالن کے اندر گوشت میں روٹی کے ٹکڑوں کو ڈال کر اس کو پھر پکاتے تھے، اس سے یہ ہوتا تھا کہ روٹی کے اجزاء وہ سالن کے اندر مل کر اس کے اندر بہت زیادہ، اور پھر وہ گوشت بھی ہے اور ہڈی بھی ہے، تو گوشت کی غذائیت، ہڈی کی غذائیت، روٹی کی غذائیت، یہ سب چیزیں مل کر ایک بہت مفید غذا بنتی تھی انسان کے جسم کے لیے، اس کو سرید کہا گیا۔ تو فرمایا کہ سرید کی جیسے فضیلت ہے دیگر کھانوں کے اوپر، ویسے ہی عائشہ کی فضیلت ہے دیگر خواتین کے اوپر۔ ایسے یہ اس تقریر سے اگلی جو سوال اٹھ رہا تھا وہ بھی سامنے، اس کا بھی جواب ہو گیا کہ ان تین کے ذکر کرنے سے بقیہ خواتین کی نفی نہیں ہے، جب نفی نہیں ہے تو پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تمام جنت کی خواتین کا سردار ہونا یہ مسلم ہے۔
اور اس کی نفی نہیں ہوتی. خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، اس سے ان 3 خواتین کے ذکر ہونے سے اس کی نفی نہیں ہوتی. اچھا، اس روایت کو یہاں پر جو لایا گیا، اس روایت کو یہاں لانے کا اصل مقصد کیا تھا؟ روایت کے اصل لانے کا مقصد تو در حقیقت وہ سرید کی فضیلت کو بیان کرنا تھا، کیونکہ یہ بات چل رہی تھی کہ کون سے کھانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرید کو بھی پسند فرمایا. اتنی بات کا ہمیں بیان کرنا تھا. اگلی روایت وہی ہے، ہم صفحہ نمبر 140 پر پہنچ چکے ہیں. ایکسکیوز می، ایک بات جی جو جی میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ جی جی ان احادیث کو جو 1-2 ہم نے پڑھی ہیں سرید اور اس کے خواتین کے بارے میں، تو اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے بظاہر جو متن ہے کہ اس میں ذکر جو ہے وہ صرف ان کی فضیلت کا ہے، یعنی جنت کے اس سے کوئی موازنہ یا وہ نہیں ہے کہ دنیا میں کون ہے اور جنت میں کون ہے، اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے. تو اس لیے بھی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سردار ہونا جنتی خواتین کا، اس میں کوئی اور اس میں کوئی تعارض نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں جنتیوں کا ذکر نہیں ہے. جی ایسے یہ بھی ایک جی بالکل صحیح فرمایا. جی جزاک صحیح فرمایا آپ نے. جی صحیح فرمایا، بالکل ٹھیک فرمایا. اچھا، اب صفحہ نمبر 140 پر ہم پہنچے ہیں. اب یہاں پہ روایت نمبر 25 ہے، اس کو دیکھ لیجیے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ حضور نے توضأ من ثور اقطن، کہ آپ نے ایک پنیر کا ٹکڑا تھا، اس کو آپ نے نوش فرمایا، یعنی آپ نے اس کو کھانا کھا کے اس کے بعد وضو کیا. اور پھر دیکھا کہ آپ نے ایک بکری کی دستی سے کھایا، اور پھر آپ نے نماز پڑھی اور ولم یتوضا، اور آپ نے وضو نہیں کیا. یہ اشارہ تھا اس بات کے منسوخ ہونے کی طرف. اصلا یہ روایت تو راوی کا بیان کرنا یہ تھا کہ پہلے اللہ کے نبی نے پنیر کھایا تو پنیر کھا کر بھی آپ نے وضو فرمایا، اور دوسری دفعہ بیان کرنا مقصود تھا کہ اللہ کے نبی نے بکری کا گوشت کھایا لیکن آپ نے وضو نہیں فرمایا. اور اس کی وجہ میں کر رہا ہوں کیونکہ وہ حکم کہ پکی ہوئی چیز کو کھا کے آپ نے وضو کرنا ہے، وہ پہلا تھا، اور بعد میں وہ حکم منسوخ ہو چکا تھا. اور آج یہی حکم ہے جمہور فقہا کے نزدیک کہ پکی ہوئی چیز کھا کر آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، آپ پکی ہوئی چیز کھا کر بھی یعنی پچھلے وضو کے ساتھ ہی نماز پڑھ سکتے ہیں. اسی صفحے کے نیچے آخر میں روایت نمبر 26 آ رہی ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال اولم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم علی صفیہ بتمر وسویق. انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا تو نکاح کرنے کے بعد آپ نے ان کے ولیمے کے اندر آپ نے کھجور اور ستو سے آپ نے ان کا ولیمہ کیا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ سفر تھا، سفر کے اندر زیادہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھی. تو جب آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا اور اس کے بعد رخصتی کا عمل بھی ہو گیا، تو اس کے بعد آپ نے ولیمے کو مؤخر نہیں کیا، بلکہ دسترخوان بچا کے کہا جس کے پاس جو چیز ہے وہی لے آئے، آپس میں بیٹھ کے کھا لیتے ہیں، تو یہ ولیمہ ہو گیا. اب سوال یہاں پر کیا ہوا؟ بعض حضرات نے یہ سمجھا کہ اس طریقے سے ہر آدمی اپنا اپنا کھانا اٹھا کر لے آئے تو یہ سنت ہے. تو کیا اس کو سنت کہیں گے یا نہیں کہیں گے، یہ سمجھنے کی بات ہے. جی کیا ہم اس کو کہیں گے کہ بھئی اگر آدمی دسترخوان کسی آدمی کا نکاح ہو اور نکاح کے بعد ولیمہ ہو اور ولیمے میں یہ کہا جائے کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آؤ، ہم اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں، تو اس طریقے سے کرنا سنت ہے، کیا اس کو سنت کہیں گے؟ جی نہیں سنت کیوں نہیں کہیں گے؟ اللہ کے نبی نے تو کیا تھا، اللہ کے نبی نے ایک دفعہ کیا. عام حالات کے اندر
سفر میں یہ معمول تھا. اور دوسرا سفر میں ہوا اور مستقلاً نہیں ہوا. پھر صحابہ کرام کو باقاعدہ ترغیب نہیں دی، صحابہ کرام نے اس کو مستقل عمل نہیں سمجھا. لیکن یہ ہے اصل چیز جس کو سمجھنا ہے ہمیں کہ ایک روایت مل گئی کسی جگہ کے اوپر، اس روایت کو مل کر پڑھ کر جو ہم نے سمجھا اس پر عمل فوری طور پر شروع کر دیے، طریقہ غلط ہے. اسی بات کے اوپر جانا مقصود تھا کہ دیکھیے اگر تو یہ مستقل سنت ہوتی تو پھر صحابہ کرام بھی کیا کرتے، بعد میں اس کو اختیار کرتے. پھر بعد میں آنے والے تابعین تبع تابعین بھی اپنی اپنی شادیوں میں اس طریقہ کار کو اختیار کرتے، فقہا بھی اس کو سنت کے اندر بیان کرتے. لیکن اگر اس روایت سے یہ نتیجہ فقہا نے اور محققین نے اور مجتہدین نے یہ نتیجہ نہیں نکالا تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا پھر درست نہیں ہوگا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ولیمے کو آسان سے آسان کرو اور اتنا آسان کرو جتنا اللہ کے نبی نے آسان کیا، یہاں تک کہ اگر کچھ بھی نہ ہو اور کچھ دوست مل کر آپس میں کھانا کھا لیں تو بھی ولیمہ ادا ہو جاتا ہے، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ کوئی آدمی کے پاس اللہ نے استطاعت دی، وہ اچھا کھانا کھلا سکتا ہے اور پھر بھی اس لیے کھانا نہ کھلائے کیونکہ اللہ کے نبی نے حضرت صفیہ کا ولیمہ اس طرح کیا تو میں بھی ایسے کروں گا تاکہ سنت زندہ ہو جائے، تو یہ اس آدمی کے فہم کا قصور ہوگا. بات سمجھ آ گئی نا؟ آگے چلیے گا. اچھا آگے چلیے گا. اگلا روایت آ رہی ہے کہ عن جدته سلمى ان الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر اتوها فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سلمہ کے پاس حضرت حسن اور عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن جعفر یہ حضرت سلمہ کے پاس گئے اور حضرت سلمہ سے کہا کہ ہمیں وہ کھانا بنا کے کھلائیں جو اللہ کے نبی پسند کرتے تھے اور جس چیز کے کھانے کو آپ اچھا سمجھتے تھے اس کی رغبت تھی. تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لا تشتہی اليوم، نے کہا کہ آپ لوگوں کو وہ کھانا آج کے دن اب پسند نہیں آئے گا. تو نے کہا کہ نہیں آپ بنائیں. فقامت فاخذت شيئا من الشعير فطحنته، تو وہ پھر کھڑی ہو گئیں اور کھڑے ہونے کے بعد کچھ جو کو لیا اور جو کو پھر پیس دیا. ثم جعلته في قدر، اور پھر اس کو ایک دیگچی میں ڈال دیا. وصبت علیہ شيئا من زيت، اور پھر اس دیگچی کے اندر اس کے اوپر تیل ڈالا. ودقت الفلفل والتوابل، اور پھر کچھ مرچیں اور زیرہ وغیرہ اس کے اندر ڈال دیا. فقربت الیہم، اور ان کے پاس کا فقال ھذا مما كان يعجب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ويحسن اکلہ، یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ کے نبی پسند کرتے اور آپ کو کھانے کے لیے اچھا لگتا. یعنی یہاں پر اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا بیان ہے کہ جو سالن آپ کے پاس بنایا جاتا وہ کتنا سادہ ہوتا. آگے چلیے گا. جابر بن عبداللہ کی روایت ہے اتانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی منزلنا فذبحنا له شاة، کہ حضور ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے آپ کی خاطر ایک بکری کو ذبح کیا. فقال كأنهم علموا أن نحب اللحم، تو حضور نے فرمایا گویا کہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمیں گوشت پسند ہے. اور پھر اس کے بعد وہ اگلا قصہ آگے چل رہا ہے. اور قصہ کیا ہے؟ وہ مشہور قصہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر نے آ کر کہا، پہلے دیکھا تو بہت شدید بھوک کے آثار تھے، تو شدید تکلیف ہوئی اور افسوس ہوا، دکھ ہوا. فوراً سے بھاگے گئے، جا کر اپنی اہلیہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ ایک بکری کا بچہ ہے اور ایک سا آٹا ہے. ایک سا میں کتنا ہوتا ہے جی کچھ یاد ہے یا بھول گئے؟ ایک سا میں کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً کوئی 3.5 سیر، ٹھیک ہے نا؟ 3.5 سیر ہمارا جو موجودہ ہے وہ تقریباً آپ سمجھیے گا احتیاطاً کوئی 3.5 سے سیر زیادہ ہوگا کیونکہ تقریباً 3.5 یا 3.25 کلو بنتا ہے.
تو اتنا تقریباً آٹا ہے. تو وہ حضور کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ حضور ایک بکری کا بچہ ہے اور ایک آٹا ہے اس میں، یعنی اتنا آٹا ہے، ایک سا آٹا ہے، تو آپ تشریف لائیں. تو حضور نے اعلان فرما دیا سارے لشکر والوں کو کہہ دو کہ بھئی آج جابر کے گھر پہ دعوت ہے. وہ بھاگے بھاگے گئے. اب بڑے پریشان تھے اور حضور نے کہہ بھی دیا کہ جب تک میں نہ آؤں تو روٹی کو اور سالن کو تقسیم نہ کرنا. اب وہ گئے اور جا کر پھر اہلیہ کو بتایا تو اہلیہ نے پوچھا کہ کیا آپ نے اللہ کے نبی کو بتا دیا تھا؟ انہوں نے کہا جی بتا دیا تھا. تو میں نے کہا جی میں نے بتا دیا. تو مجھے بتا دیا تو بس انشاءاللہ تعالی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیں گے. اگر اللہ کے نبی کو آپ نے بتا دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیں گے. آگے چلیے گا. تو پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر وہ کھانا سارے کے سارے رفقا کے لیے پورا ہو گیا. تو یہ وہ قصہ تھا جس کا ذکر اس حدیث میں ہے کہ اس کے بعد وہ قصہ ہے. اگلی روایت چلتے ہیں اسی صفحے کے اوپر، صفحہ نمبر 142 ہے. اور یہ اللہ میں کیا کروں، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو 142 صفحہ، جی اب اس کے نیچے 100 صفحہ نمبر 142 پر صفحہ نمبر 29 ہے. اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور نکلے اور میں ان کے ساتھ تھا تو آپ انصاری ایک خاتون کے پاس، صحابیہ کے پاس تشریف لے گئے. تو ان خاتون نے حضور کے لیے ایک بکری کو ذبح کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا اور پھر وہ تر کھجوروں کا ایک گچھا لے آئیں تو حضور نے اس میں سے بھی کھایا. پھر آپ نے وضو فرمایا ظہر کے لیے اور پھر نماز پڑھی. پھر آپ وہاں سے واپس تشریف لے آئے. فأتت بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ خاتون کچھ بچا ہوا گوشت لے کر آئے تو آپ نے اس کو بھی تناول فرمایا لیکن دوبارہ آپ نے وضو نہیں کیا. اور اس میں وضو کرنے نہ کرنے کی جو وجہ تھی وہ میں نے آپ کو بیان کر دی. یہاں پر تو صرف اس وجہ سے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کھانوں کو پسند فرمایا. کھجور کو بھی پسند فرمایا، گوشت کو بھی پسند فرمایا، سرید کو بھی پسند فرمایا، کدو کو بھی پسند فرمایا. یہ ساری روایت آ رہی ہے. آگے چلیے گا. اب یہ ہم روایت نمبر 30 پر پہنچے ہیں اور صفحہ نمبر 143 ہے. یہاں پر ان ام المنذر قالت دخل علیہ، ام منذر کہتی ہیں کہ میرے پاس حضور تشریف لائے و معاہ علی، اور حضور کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ولنا دوال معلقہ، ولنا دوال معلقہ، تو ہمارے پاس وہ کچھ کھجور تھے جو لٹکے ہوئے تھے. تو حضور اس میں سے کھجوروں میں سے کھانے لگے اور حضرت علی نے بھی کھانا شروع کر دیا. تو حضور نے شاید فرمایا علی کو، لعلی مہ یا علی فإنک ناقہ، علی آپ رک جائیں کیونکہ آپ ابھی ابھی بیماری سے اٹھے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کھانے پینے کے اندر پرہیز کرنا. اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہے. اب یہاں پہ میں نے آپ کو اسباب بتائے تھے. اسباب کون سے ہیں؟ اسباب یقینیہ ہے جن کا اختیار کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے. اسباب یقینیہ کا چھوڑنا جائز نہیں ہے. دوسرے کون سے اسباب بتائے تھے؟ اسباب ظنیہ ہیں جن کا نتیجہ عام طور پہ نکلتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں نکلتا. اسباب ظنیہ کا استعمال اور اسباب ظنیہ کا اعتبار عام لوگوں کے لیے ضروری ہے، البتہ متوکلین کے لیے گنجائش ہے. اور اسی طریقے سے میں نے عرض کیا تھا کہ اسباب وہمیہ ہیں
وہ اسباب جن کا شریعت نے اعتبار نہیں کیا اور جو وہم کے درجے میں ہے، جن کا اکثر اور بیشتر فائدہ یا نتیجہ نہیں نکلتا، تو شریعت نے اسباب وہمیہ سے انسان کو نکالا ہے، اس کی نفی فرمائی۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت علی کا کھجوروں کا کھانا، کھجوروں سے نقصان کا ہونا، یہ اسباب یقینیہ ہے یا اسباب ظنیہ ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ جی کچھ بتا نہیں رہے آپ لوگ۔ ظنیہ ہے نا، ظنی ہے، کیونکہ کھجور سے کھانے کا نقصان ہونا کوئی یقینی بات تو نہیں ہے نا، لیکن بہرحال کمزور ہے، کمزوری کے اندر جسم ابھی بھاری غذا کو قبول نہیں کر رہا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ دیکھیے کھانے پینے کے اندر، ان چیزوں کے اندر ایک احتیاط کرنا، ان اسباب، جن اسباب کو اللہ نے مقرر کیا ان کا خیال، ان کی رعایت رکھنا، یہ سب تعلیمات سنت سے ثابت ہیں۔ تو حضرت علی بیٹھ گئے اور حضور کھاتے رہے۔ قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا، تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں، ام منذر کہتی ہیں کہ میں ان کے لیے چقندر، سلقن کا مطلب چقندر کا ہے، اور میں جو لے کر آئے تو حضور نے فرمایا یا علی من هذا فاصب فانه اوفق لك، اے علی اس میں سے کھا لو، چقندر میں سے۔ وہ چقندر غذا جسم کے لیے مفید تھی، تو آپ نے ان کو ارشاد فرمایا کہ یہ کھا لو، تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب ہم صفحہ نمبر 144 پر پہنچے ہیں۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یأتینی فیقول عندک غداء، حضور مجھ سے پوچھتے کچھ کھانے کا، فیقول لا، اور میں کہتی کہ نہیں ہے، قالت فیقول انی صائم، تو آپ کیا ارشاد فرماتے؟ میں روزے سے ہوں۔ تو شریعت کا قاعدہ قانون کیا ہے کہ اگر آپ نے صبح سحری نہ کی ہو اور دن بھر ابھی تک کچھ نہ کھایا ہو، تو کب تک آپ نفل روزے کی نیت کر سکتے ہیں؟ جی زوال سے پہلے پہلے، ٹھیک ہے، نصف یوم سے پہلے، بلکہ اس کو اصل دیکھیے گا، نصف یوم۔ مثال کے طور پر اگر آج کل کے اعتبار سے دیکھیں تو کتنا چل رہا ہے؟ تقریباً 4:50 پہ داخل ہو رہا ہے آج کل وقت، تقریباً اندازاً جی اتنا ہی ہے، تقریباً کچھ 2-3 منٹ اوپر نیچے ہوگا، تو اتنا ہی وقت تقریباً داخل ہو رہا ہے۔ اب اتنے میں، اور شام کتنے بجے ہو رہی ہے؟ تقریباً 5:30 بجے کے قریب نا۔ تو اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو 12.5 گھنٹے بنتے ہیں، 12.5 سے تھوڑا سا اوپر 12 گھنٹے، تقریباً 40 منٹ اندازاً آپ کے پاس بنتے ہو، تو 12.5 گھنٹے 40 منٹ، اس کا نصف کتنا بنے گا؟ جی نصف کتنا بنے گا؟ 6 گھنٹے 20 منٹ۔ اب آپ 4 تقریباً 45 یا 50 اگر ہے تو 6 گھنٹے اس میں ایڈ کریں، تو 6 گھنٹے 20 منٹ کتنا بنا؟ تقریباً اندازاً اس میں 11:30 تقریباً بج جائیں گے، 11:15 11:30 اندازاً۔ تو اب گویا کہ اس اعتبار سے آپ، یہ فارمولہ یہ ہے، تو نصف النہار سے پہلے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے قضا روزے کی نیت کرنا، اچھا وہ اہلیہ عاصم خواجہ کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ آپ نے جو سوالات کی اجازت دی ہے یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اہلیہ عاصم خواجہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ یوٹیوب پہ جائے گا تو سوال آخر میں کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں عرض میں کیا کر رہا تھا، یا میسج کر دیں، کوئی بات کرنی ہو تو اس کو ٹیکسٹ میں میسج کر دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا عرض میں کیا کر رہا تھا، بات وہ درمیان میں رہ گئی جی۔ اگر قضا آپ کے روزے کی نیت کی ہے تو سب آواز بند ہو گئی، یعنی کیسی ہوتی ہے، چلو 1 آدھا گھنٹہ دیکھ لیتے ہیں۔ ابھی نیت نہیں کی تو اس کا بھی قاعدہ یہ ہے کہ نصف النہار یعنی آدھے دن سے پہلے پہلے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نیت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طریقے سے اگر نفل روزہ ہے تو آپ اس سے پہلے کر سکتے ہیں۔ تو حضور ارشاد فرماتے، قالت فاتانا یوما فقلت یا رسول اللہ انه اهدیت لنا ہدیۃ، تو مجھے تو آج کے دن کچھ ہدیہ دیا گیا ہے، تو پوچھا کہ وما، وہ کیا ہے؟ قلت حیث،
تو کہنے لگی کہ وہ حیث ہے. حیث کیا چیز ہے؟ ترجمے کے اندر لکھا ہے کھجور اور دودھ سے میرے خیال سے ملا کر کوئی چیز بناتی تو ایک ملیدہ بنتا. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے تو صبح کی تھی اس حال میں کہ میں روزے سے تھا، ارادہ کیا، اور ثم اکلا، پھر آپ نے تناول کر لیا. اچھا، ہو سکتا ہے کہ ابھی تک آپ نے روزے کی نیت نہ کی ہو، ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے یہاں پر یہ بات لازم نہیں آتی کہ روزے کو رکھنے کے بعد توڑنا درست ہے. بس سمجھ آ گئی، کیونکہ حضور نے یہ جو کہا کہ اصبحت صائما، اس کا ایک ترجمہ وہ جو میں نے کیا، میں نے صبح کی اس حال میں کہ میں روزے سے تھا. اور ایک اور ترجمہ یہ ہو سکتا ہے اصبحت صائما، یعنی میں نے صبح کی اس حال میں کہ میں روزے کا ارادہ کر چکا تھا. دونوں ترجمے ہو سکتے. تو اگر یہ دوسرا ترجمہ لے لیا جائے تو پھر احناف کے موقف پر کوئی زد نہیں پڑے گی. اچھا، وہ احناف کا موقف کیا ہے؟ احناف کا موقف یہ ہے کہ بھئی آپ نے اگر روزہ رکھا ہے تو پھر اس کو پورا کرنا واجب ہے، نفلی روزے کو بھی. اور احناف کی دلیل یہ ہے کہ اتم الحج والعمرۃ للہ، حج تو فرض ہے لیکن عمرہ فرض نہیں ہے. لیکن عمرے کا احرام باندھ لیا تو کیا کیا؟ فل کا شروع کرنا جیسے آپ کے لیے درست تھا، آپ کی مرضی تھی کہ آپ شروع کریں نہ شروع کریں، اسی طریقے سے پورا کرنا بھی لازم نہیں ہوتا. آگے چلیے گا. وہ آگے حضرت نے اس کے شرح میں کچھ لکھا ہے، تو بنیادی بات میں نے عرض کر دی. حضرت روایت ہے کہ یوسف بن عبداللہ بن سلام وہ کہتے ہیں کہ رأیت النبی، ابھی ہم اگلے صفحے پر روایت نمبر 32 پر، پیج نمبر 145 پر روایت نمبر 32 پر پہنچے ہیں کہ فرمایا کہ اخذ کسرۃ من خبز الشعیر، کہ حضور نے جو کی روٹی کے ٹکڑے لیے، فوضع علیہما تمرۃ، ان کے اوپر آپ نے کھجور کو رکھا، ثم قال هذه ادام هذه فاکل، کہ حضور نے کہا کہ یہ تو سالن ہے، اور پھر آپ نے نوش فرمایا. مطلب یہ ہے اتنی سادہ غذا کو بھی حضور نے ایک سالن اور مکمل غذا کے طور پر بیان کر کے اللہ کی نعمت کے طور پر ارشاد فرمایا، اور اس کو پھر آپ نے تناول فرمایا. اگلی روایت نمبر 33 ہے، جس پر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یعجبہ السفل، کہ جو بقیہ کھانا ہوتا ہے، جس کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں، ایک لفظ کھرچن بھی ہے. آگے نا چاول کے بعض لوگوں کو کھرچن بڑی پسند ہوتی ہے، نیچے لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ ذرا ان کو پسند ہوتا ہے، وہ خاص طور سے کھرچن لے کر کھاتے ہیں. تو یہ کھرچن بھی اللہ کے نبی کو پسند تھی. اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھرچن کو کیوں استعمال فرمایا یا رغبت کیوں ظاہر فرمائی؟ تعلیم کے طور پر. کس بات کی تعلیم کے لیے؟ کہ دیکھو وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، وہ بھی غذا ہے، اگرچہ بچا ہوا ہے. ہم نے دورہ کرنے کے بعد ساری کتابوں سے مراد یہ تھے، جو نصاب کی کتابیں تھیں وہ پڑھ چکے تھے. اپنے حضرت مقبول احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے پاس پہنچے، تو اہل اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے عملی تربیت کا موقع دیا. تربیت تو ابھی تک نہیں ہو سکی. اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے کا مطلب یہ جتنی زندگی ہے اس زندگی میں اللہ تعالیٰ ہماری کامل تربیت فرما دے، میری کامل تربیت فرما دے، کہ تاکہ ہم جتنی زندگی باقی ہے وہ اللہ کی اطاعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارنے والے بن سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ عملی تربیت کو دیکھ سکیں. تو سب سے پہلے دیکھا کہ کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد میٹھا آیا. تو میٹھا آنے کے بعد جیسے عام طور پر ہوتا ہے، ہم نے میٹھے کو پیالے میں ڈالا اور کھا کر چمچ سے اس کو رکھ دیا. لیکن حضرت نے اس میٹھے کو کھانے کے بعد وہ چمچ کو بھی پوری طریقے سے چاٹا،
اور پھر میٹھا اندر لگا ہوا تھا، اس میٹھے کو بھی ویسے ہی چاٹ کر اور میٹھے کے پیالے کو صاف فرمایا جیسا کہ پلیٹ کو صاف کیا جاتا ہے۔ تو میٹھے کو بھی اس طریقے سے صاف کرنا ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو عام طور پہ کھیر کھائیں یا کوئی بھی اس طرح کا میٹھا کھائیں تو میٹھا کھانے کا چمچ سے جتنا کھا لیا سو کھا لیا، اور جو باقی اندر لگا ہوتا اس کو تو صاف نہیں کرتے۔ تو بظاہر ایک بات یہ حکمت بھی معلوم ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم فرمائی تاکہ وہ برتن کو صاف کر کے اس کے اندر لگی ہوئی جتنی بھی غذا اور اس کے ذرات اور اجزاء موجود ہیں اس کا اکرام ہو اور اہتمام ہو کہ ہم اس کو صاف کریں گے، اللہ کی نعمت کو ضائع نہیں کریں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ آگے چلتے ہیں اگلے صفحے کے اوپر۔ اب یہاں پر یہ بات ختم ہو گئی اور اگلی بات آ رہی ہے، یہ تقریباً ہم کر چکے ہیں۔ باب ما جاء فی صفت وضوء رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ در حقیقت یہاں پہ دو باتیں علیحدہ ہیں۔ ایک تو وضوء اصطلاحی ہے۔ اصطلاحی کا مطلب یہ ہے کہ جب کہ نماز پڑھنی ہو اور انسان کا وضو نہ ہو یا انسان نے کوئی عبادت کرنی ہو، مثلا قرآن وغیرہ، قرآن کی تلاوت کرنی ہو، تو جو وضو کیا جاتا ہے وہ اس کو وضو اصطلاحی کہتے ہیں۔ اور ایک وضو مطلق ہاتھ دھونے کو بھی کہتے ہیں، یعنی ہاتھ دھونے کو بھی وضو کہتے ہیں۔ تو بظاہر مراد یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تو کھانا کھانے سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھوتے۔ اب اس بات کو سامنے رکھ کر چلیں گے تو دو تین مختلف قسم کی روایت آئیں گی اور اس کو ہمیں سمجھنے میں انشاءاللہ تعالی مدد مل جائے گی۔ یہاں پہ اس باب کی پہلی روایت ہے اور صفحہ نمبر 146 ہے۔ اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من الخلاء فقرب علیہ الطعام، کہ حضور اپنے بیت الخلاء کی حاجت سے فارغ ہو کے تشریف لائے تو آپ کی خدمت میں کھانے کو پیش کیا گیا۔ فقالوا لا نأتیک بوضوء، تو کہنے لگے کیا ہم آپ کے لیے وضو کا پانی نہ لائیں؟ قال انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة، حضور نے فرمایا کہ مجھے وضو کا حکم اسی وقت دیا گیا ہے تب کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ اچھا، اس سے یہ بات معلوم ہوئی آواز نہیں آ رہی صاحب۔ کھانا کھانے کے جواز کو بھی بیان فرما دیا۔ آواز نہیں آ رہی؟ آواز نہیں آ رہی تھی۔ جی اب آ گئی، اب آ گئی۔ آواز کیوں نہیں پیچھے آواز کیوں نہیں آ رہی؟ پیچھے کا دہرا دیجیے گا تھوڑا۔ اچھا، میں عرضی کر رہا تھا، گزارش ہی کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، یعنی آپ نے جب یہ پوچھا گیا کہ ہم وضو کے لیے پانی لے کر آئیں تو آپ نے کہا کہ ہمیں تو وضو کا حکم تبھی دیا گیا جب کہ ہم نماز پڑھیں۔ اب پہلی بات ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر جب کہ آپ کے سامنے یہ پیش کیا گیا تو لوگوں کا خیال یہ تھا کہ انسان حالت وضو میں نہ ہو تو گویا کہ کھانا کھانا کسی درجے میں ناپسندیدہ ہے، تو یہ بات بیان فرما دیجیے کہ ناپسندیدہ نہیں ہے، بطور بیان جواز کے لیے حضور نے یہ کہا۔ اچھا، ایک اور چیز یہ تھی کہ جب عمومی طور پہ ہاتھ دھونے کی عادت تھی تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ وضو کرنا ضروری ہے، تو بیان کرنا مقصود تھا کہ صفائی اور طہارت اور نظافت کے لیے صرف ہاتھ دھونا کافی ہے، صفائی اور طہارت کے لیے باقاعدہ پورا کا پورا اصطلاحی وضو کرنا وہ تبھی ضروری ہوگا جبکہ نماز پڑھنی ہو۔ یہ دو وجوہات تھی۔ آگے چلتے ہیں، اگلی اسی صفحے کے اوپر دوسری روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس طبعی حاجت کے بعد تشریف لائے تو آپ کے پاس کھانا لایا گیا تو آپ سے کہا گیا کہ الا تتوضا، کیا آپ وضو نہیں کرتے؟ صاحب آواز پھر بند ہو گئی ہے۔ ہوں کہ میں نے تورات میں پڑھا کہ
کھانے کی برکت یہ ہے کہ کھانے کے بعد وضو کیا جائے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا، اور جو میں نے تورات میں پڑھا تھا وہ بات بتائی، تو حضور نے فرمایا کہ برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، مطلب کھانے کی برکت اس سے پہلے بھی وضو کرنا ہے اور کھانے کی برکت اس کے بعد بھی وضو کرنا ہے۔ تو یہاں پہ وضو سے کون سا معنی مراد ہوگا؟ معنی لغوی مراد ہوگا، لغوی اعتبار سے یعنی ہاتھ کا دھونا یہ باعث برکت ہے۔ اب ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 148 پر، باب ما جاء فی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الطعام بعد ما يفرغ منه، اس بات کے بیان میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کھانے سے پہلے اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد۔ اب اسی پر پہلی روایت ہے کہ ان ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوما فقرب الیہ طعام، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ کے پاس کھانا لایا گیا، اور کہتے فلم اور طعاما كان اعظم برکۃ منه، اور کہہ رہے میں نے اس سے زیادہ برکت والا کھانا اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اول ما اکلنا ولا اقل برکۃ فی آخرہ، یعنی جو سب سے پہلے کھایا وہ زیادہ برکت والا تھا، اور جو سب سے آخر میں کھایا اس کی برکت کم تھی۔ تو ہم نے حضور سے پوچھا کہ یہ اس کی وجہ کیا ہے، یعنی آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ ابتدا میں جو ہم نے کھانا کھایا تو اس کی برکت بہت زیادہ تھی، اور جب آخر میں پہنچے تو برکت اس کی بہت کم تھی۔ تو قال ان ذکرنا اسم اللہ حین اکلنا، کہ ہم نے اللہ کا نام لیا جب ہم بیٹھے، ثم قعد من اکل، اور پھر ہمارے ساتھ ایسا آدمی شامل ہو گیا جس نے ولم یسم اللہ تعالی، کہ اس نے اللہ کا نام نہیں لیا تھا، فَأَكَلَ مَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے بھی اس کے ساتھ کھانا شروع کر دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ اچھا اس میں کیسے کیا سمجھ میں آ رہا ہے، توجہ دیجیے گا ذرا۔ پہلی بات یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کا نام آواز بند ہوتی ہے بار بار۔ والا برکت اللہ، ٹھیک ہے، اب یہ دعا پڑھنا جائز ہے، یا یہ کہا جائے گا کہ جی اس حدیث پر اس دعا کے ذریعے سے عمل ہو جائے گا، لیکن اس دعا کو مسنون کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ میں نے سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ ان الفاظ میں حضور کہتے تھے، اور یہ الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور سے اس موقع پر منقول ہوں، وہ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اللہ کا نام لیا تو بسم اللہ الرحمن جو نہیں پڑھے تب بھی عمل ہو جائے گا، صرف بسم اللہ کہہ دیں تب بھی عمل ہو جائے گا، بسم اللہ والا برکت اللہ کہیں تب بھی عمل ہو جائے گا، بسم اللہ اکلنا و بسم اللہ فرغنا یہ الفاظ کہہ دیں تب بھی عمل ہو جائے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی کوئی بھی ایسا الفاظ جس سے اللہ کا نام لے لیا جائے تو اس حدیث کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ مخصوص نہیں ہے، اس بات کو سمجھنا ضروری تھا۔ اتنی بات سمجھ آ گئی نا؟ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جب اجتماعی طور پر ہم کسی عمل میں لگے ہوں تو ہم میں سے کسی ایک فرد سے سنت چھوٹتی ہے تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ یہ حدیث آپ پڑھ رہے ہیں کہ فرمایا کہ ثم قعد من اکل ولم یسم اللہ تعالی، پھر ہمارے ساتھ ایک ایسا آدمی شریک ہو گیا جس نے اللہ کا نام نہیں لیا تھا۔ سے اپنے گھر، اپنے متعلقین، اپنی خادمہ، وہ بھی تو خادمہ بھی تو ہمارے گھر میں ہوتی ہے، تو اس خادمہ کو دین کتنا سکھایا، ہم اس کو کتنی دفعہ پاکی ناپاکی کے مسائل سکھائے، اس کو کتنی دفعہ نمازوں کے اوپر کھڑا کیا۔ تو استاد اس کا صاحب مطلب آپ کیا کی ہوا کہ
आवाज बार बार कट जाती है, वो काफी कुछ मिस हो रहा है. आवाज आ रही नहीं आ रही? या अल्लाह मैं क्या करूं? क्या बाई है जो सबसे आ रही है। अब इंशाअल्लाह ताला आवाज आपको सही आएगी। जो मैं अर्ज कर रहा था, दोबारा से बात सुनिएगा। इस रिवायत को हम पढ़ रहे थे कि जो सहाबा ने कहा कि हम जब बैठते हैं खाना खाने के लिए, जब हम बैठे तो उसके शुरू में तो बहुत बरकत रही, ऐसी बरकत रही कि ऐसी बरकत हमने जिंदगी में कभी नहीं देखी। लेकिन जब खाने के आखिर में पहुंचे तो इतनी बेबरकती हुई जो कि यानी बरकत बहुत कम रह गई। तो उसकी क्या वजह है? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि वजह यह है क्योंकि शुरू में तो हमने अल्लाह का नाम लिया, और जब हमने अल्लाह का नाम ले लिया तो फिर उसकी वजह से बरकत पड़ गई। लेकिन दरमियान में एक ऐसे साहब शरीक हुए जिसने अल्लाह का नाम नहीं लिया था, तो बेबरकती पड़ गई। तो मैं पहले अर्ज कर रहा था, पहली बात ये बयान की कि अल्लाह के नाम की और बरकत को लेने के लिए कौन सी दुआ है? तो यहाँ पे ख़वातीन ने कहा कि बिस्मिल्लाह अला बरकतिल्लाह। तो मैंने अर्ज किया कि बिस्मिल्लाह अला बरकतिल्लाह का कहना इस हदीस पर अमल करने का एक जरिया है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह पढ़ना मुस्तकिल सुन्नत है, तो ये गलत है, क्योंकि किसी रिवायत में ये साबित नहीं है कि हुजूर ने बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह की दुआ सिखाई हो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा तब भी काफी है, सुन्नत पर अमल हो गया, जो मकसद था वो हासिल हो गया। बिस्मिल्लाह पढ़ा तब भी ठीक है। बिस्मिल्लाहि अकलना, बिस्मिल्लाहि अकलना अलल्लाहि या अलस्मिल्लाहि फरगना, ये अल्फाज कह दिए, कोई सी भी अल्फाज कह दिए तो बस सुन्नत अदा हो जाएगी। पहली बात तो मैंने ये कही। दूसरी बात मैंने ये कही कि देखिए यहाँ पे ये साबित हो गया कि अगर कोई हमारी इज्तिमाइयत में से कुछ अफराद या एक फर्द भी ऐसा है जिससे सुन्नतें छूटती हैं, तो पूरी इज्तिमाइयत के ऊपर से अल्लाह की मदद और अल्लाह की रहमतें उड़ जाती हैं। अब इस वजह से मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे घर के अंदर हमारी खादिमा, हमारी मुलाजिमा वो नमाजें नहीं पढ़ रही, तो क्या ख्याल है कितनी बरकत आएगी घर के अंदर? ना हमारे ही साथ जो करने वाला है वो अगर नमाज नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा? बेबरकती आएगी। वो खाना बना रही है और उसको कोई अल्लाह के नाम का ख्याल नहीं है, पाकी नापाकी का ख्याल नहीं है, तो कितनी बरकत आएगी? तो आज मैं कर रहा था कि दूसरी इस बात के ऊपर गौर करने की जरूरत है। तीसरी बात जिस पे अब आज का हमारा सबक खत्म हो रहा है कि यहाँ पे कहा अकल माओ शैतान, कि शैतान उसके साथ खाने लगा। तो शैतान के खाने का क्या मतलब है? बाज़ मुहद्दिसीन ने कहा कि इससे मुराद ये कि वाकई शैतान खाता है, यानी प्रैक्टिकली अमली तौर पे ये माना हकीकी है कि वाकई शैतान शामिल होता है, उसमें से खा लेता है, हमें नजर नहीं आता, ये अलग बात है, लेकिन एक हकीकत है, अल्लाह के नबी ने बयान किया। तो उन हजरात ने इन अल्फाज को अपने सही और हकीकी माना में ही लिया। दूसरे हजरात कहते हैं कि यहाँ पे शैतान ने खा लिया का मतलब है कि इसमें दर हकीकत मुराद शैतानी तसर्रुफ है, कि शैतान को मौका मिल गया उसके अंदर तसर्रुफ करने का, और उसने तसर्रुफ करके उसमें आने वाली अल्लाह की तरफ से रहमत और बरकत को हटा दिया। दूसरा मतलब यह है कि शैतान ने क्या किया? उसके अंदर तसर्रुफ कर लिया। तो ये बात आज की हमारी मुकम्मल हो गई। अब ये आज का सबक भी पूरा हो गया, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की इतना काफ़ी है। अब मैं रिकॉर्डिंग को रोकने लगा हूँ।